اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام علیکم بتقوی اللہ والورع والاجتہاد وصدق الحدیث واداء الامانہ وحسن الخلق وحسن الجوار وکونوا دعاۃ الی انفسکم بغیر السنتکم وکونوا زینا ولا تکونوا شینا وعلیکم بطول الرکوع والسجود 25 شوال شہادت امام صادق علیہ السلام۔ اس دن کی مناسبت سے آپ تمام مومنین مسلمین مومنات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے اور دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں اس امام کی معرفت حاصل کر کے اس امام کے کلام کی معرفت حاصل کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے۔ سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی خدمت میں امام کا وہ تعارف کہ جو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کی کنیت کیا ہے، امام کب اس دنیا میں متولد ہوئے، کب امام کو شہید کیا گیا، امام کی والد کون تھے، امام کی والدہ کا نام کیا تھا، امام نے کتنے سال امامت کے گزارے اور اس دور امامت میں کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے، اس کے بارے میں ہم سرسری سا ایک تعارف امام کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام کا نام جعفر صادق، امام کا روز ولادت ہے 17 ربیع الاول بمطابق 83 ہجری، مدینہ کے اندر امام کی ولادت ہوئی۔ امام کے والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام کی والدہ کا نام ام فروہ ہے۔ امام کی شادی ہوئی اور امام کی جو بیوی ہے اس کا نام حمیدہ ہے، اور امام کے جو فرزندان ہیں یعنی امام کی اولاد موسیٰ کاظم، اسماعیل، عبداللہ، محمد دیباج، اسحاق، علی، عریضہ، عباس، ام فروہ، اسما، فاطمہ، یہ امام کے فرزند تھے، امام کی اولاد تھی۔ امام کو صادق کے نام سے جانا جاتا تھا، ابو عبداللہ کے نام سے جانا جاتا تھا، کاشف الحقائق کے نام سے جانا جاتا تھا، طاہر کے نام سے جانا جاتا تھا، محقق کے نام سے جانا جاتا تھا، مصدق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ امام کا جو دورانیہ تھا وہ 34 سال کا تھا کہ اس امامت کے دورانیے میں امام نے اپنی فعالیت کو اس طریقے سے انجام دیا کہ وہ مذہب کے جو گم ہو چکا تھا، وہ مذہب کے جو دفن ہو چکا تھا، وہ مذہب کے جو واقعہ کربلا کے بعد جس کے اندر تحریف کا ایک ایسا پہاڑ، تحریف کا ایک ایسا سیلاب آ چکا تھا کہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ کون سا اسلام حقیقی ہے، کون سا اسلام حقیقی نہیں ہے۔ تو ان 34 سال کے اندر امام نے اس تحریک کو رخ دیا، اس تحریک کا آغاز کیا کہ جس کے اندر امام نے علوم آل محمد کو، علوم محمد و آل محمد کو، علوم الہی کو زندہ کیا در حقیقت۔ امام کو 25 شوال سن 148 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ امام کا جو مدفن ہے وہ قبرستان بقیع مدینہ کے اندر ہے۔ یہ وہ تعارف تھا امام کا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام جس امام کی ہم ولادت یا شہادت منا رہے ہیں اس امام کا تعارف کیا ہے۔ اس کے بعد امام کا جب یہ تھوڑی سی میں تاریخی حوالے سے پس منظر عرض کر دوں کہ امام کس زمانے میں تھے۔ امام کا جو امامت کا دور شروع ہوتا ہے اس وقت بنی امیہ کو سرنگون کر دیا گیا تھا اور بنی عباس حکومت کے اندر داخل ہو رہے تھے، یعنی وہ دور کہ جب بنی امیہ ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس کے ہاتھ میں، بنی عباس کے ہاتھ میں حکومت آنے والی تھی۔ اور ان سب سے زیادہ جو
قیام ہے ابو مسلم خراسانی کا کہ جس کے اندر ایک شیعہ رہنما اٹھتا ہے معصومین کا، امامت کا اور ائمہ کا نام لے کر ایک تحریک کو زندہ کرتا ہے اور حکمرانی تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک حکمرانی، ایک سلطنت، ایک حکومت بنو امیہ سے لے کر بنو عباس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ امام کے دوران امامت قیام زید ابن علی ابن حسین یہ بھی مشہور ہے، قیام ابو مسلم خراسانی، قیام محمد ابن عبداللہ نفس زکیہ، کہ انہوں نے قیام کیے لیکن امام نے ان قیاموں میں کسی طریقے سے بھی ساتھ نہیں دیا، یعنی ان کا حصہ نہیں بنے۔ وہ کیا حالات تھے وہ تاریخ کے اگر ہم اوراق کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام نے کیوں ان تمام لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ مہم جس میں قیام ہے قیام ابو مسلم خراسانی کہ جو حکومت کی خاطر تھا، اس نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ بنو امیہ سے حکومت لے کر بنو عباس کے ہاتھ میں دے دی، امامت کی طرف نہیں آیا، امام کا نام استعمال کیا، امام کا جو عنوان تھا عصمت کا وہ استعمال کیا، امام کے بہت سارے چیزوں کو استعمال کر کے حکومت کو حاصل کیا، اور حکومت خود نہیں کی بلکہ حکومت کو بنو عباس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایک بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ ایک عجیب سا وہ حالات ہوں کہ ایک شخص امام کا نام لے، امامت کا نام لے، ایک شخص ائمہ کا نام لے، معصومین کا نام لے، اور ان کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے، ان کو اوزار کے طور پر استعمال کر کے لوگوں میں اپنا اعتماد حاصل پیدا کرے، اور اس کے بعد وہ کیا کرے، بنو امیہ کو ہٹا کر بنو عباس کو برسر اقتدار لے آئے۔ واقعاً ہمارے لیے یہ درس ہے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں واضح طور پر ہمیں نظر آئے گی کہ بہت سارے افراد ہیں وہی ابو مسلم خراسانی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ان کو یہ معلوم ہے کہ امامت کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ امام کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ حکومت کس کی جائز ہے اور حکومت کس کی باطل ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو امام پردہ غیب میں ہیں آ کر حکومت علوی قائم کریں گے، بجائے اس کے کہ اس حکومت علوی کے لیے مقدمہ سازی کریں، وہ کیا کر رہے ہیں، حکومت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نام امامت کا لیا جا رہا ہے، نام ولایت کا لیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا جو فریضہ بنتا ہے، آج جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو امامت کے لیے، نظام امامت کے لیے، نظام مہدوی کے لیے، نظام علوی کے لیے تیار کریں، اس مقدمے کو فراہم کریں کہ جس مقدمے کے اختتام پر ظہور امام زمانہ ہوگا، اس مقدمے کو ہم فراہم کریں کہ جس مقدمے کے اختتام پر خدا اپنی حجت کو ظاہر کرے گا، اس مقدمے کو فراہم کریں کہ جس کے اختتام پر دنیا کی تمام مشکلات حل ہوں گی، اس مقدمے کو فراہم کریں کہ جس کے اختتام پر دنیا کے اندر عدل قائم ہوگا، اس مقدمے کو فراہم کریں کہ جس کے اختتام پر دنیا کے اندر ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اس مقدمے کو فراہم کریں کہ جس مقدمے کے اختتام پر دنیا عدل سے پر ہو جائے گی، اور دنیا محمد کے ایک بیٹے کو دیکھے گی، دنیا فاطمہ کے ایک بیٹے کو دیکھے گی، دنیا علی کے ایک بیٹے کو دیکھے گی، دنیا وہ حکومت محمدی دیکھے گی، دنیا وہ حکومت علوی دیکھے گی، اور دنیا یہ بھی دیکھے گی کہ کس کس شخص نے آل محمد کے اوپر ظلم کیا، کس کس شخص نے آل محمد کا حق کھایا۔ ان تمام غاصبوں کو، ان تمام ظالموں کو عدل کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس حکومت علوی، حکومت مہدوی اور حکومت نبوی کے لیے زمینہ سازی کریں، مقدمہ فراہم کریں اس امام کو کہ وہ آئیں اور حکومت کا قیام کریں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سمجھیں گے، جب ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس کو نہ صرف اپنی انفرادی زندگی بلکہ اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی لاگو کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو حاصل کر لیں
تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم اس حکومت جہانی، حکومت علوی اور عالمگیر اور بین الاقوامی ایک حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جس کی زمام امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی بھاگ دوڑ امام مہدی کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم اس کا حصہ بن سکیں۔ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام کے اوان و انصار میں سے شامل ہو سکیں۔